الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والمعصومین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سامعین و مومنین یا علی مدد. مولا غازی عباس علمدار آپ کو ہمیشہ خوش رکھے, کبھی کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. اللہ آپ کا حامی و ناصر و مولا آپ کو عزت دے. میں علی کے اسماء الحسنہ پڑھ رہا ہوں جی. کافی 2-3 ویڈیو بن چکی ہیں بلکہ زیادہ, کہ میں علی کے نام پڑھ رہا ہوں, ان کے فضائل پڑھ رہا ہوں جی. اچھا شروع کرتے ہیں جی. آج انشاءاللہ پڑھیں گے جب تک ہے ہمت کے علی کے فضائل. یہ کون سا وہ سمندر ہے جو ہم پار کر لیں گے, یہ تو اللہ ہی اللہ. جی شروع کرتے ہیں. الباب دروازہ. امام محمد باقر علیہ السلام سے اس آیت کے بارے میں روایت ہے, حتی اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدید اذا ہم فیہ مبلسون. صدق اللہ العظیم. یہاں تک کہ ہم ان پر ایک سخت عذاب کا دروازہ کھول دیں گے تو وہ اس وقت فوراً ناامید ہونے والے ہو جائیں گے. سورہ المومنون 77. فرمایا اس سے مراد علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں. جب وہ رجت میں واپس آئیں گے تو وہ ان لوگوں کے اوپر عذاب ہوں گے جنہوں نے ولایت علی کو جھٹلایا, جنہوں نے صداق پہ ظلم کیا, جنہوں نے جناب زہرا پہ ظلم کیا, جناب زہرا کی اولاد پہ ظلم کیا. ان سب کے لیے وہ آسمان کی طرف سے عذاب ہوں گے جب وہ رجت میں واپس آئیں گے. تفسیر قرآن صفحہ نمبر اس کا 117 اور جلد نمبر اس کی 3. البحر سمندر. ابن عباس سے روایت ہے کہ مرج البحرین یلتقیان, اسی نے 2 سمندر رواں کیے جو باہم مل جاتے ہیں. کہا اس سے مراد علی اور فاطمہ صلوات اللہ علیہا ہیں. بینہما برزخ لا یبغیان, ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے, وہ اپنی حد سے تجاوز نہیں کر سکتے. کہا اس سے مراد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان, ان دونوں سمندروں سے موتی جس کی جھلک سبز ہوتی ہے اور مرجان جس کی رنگت سرخ ہوتی ہے نکلتے ہیں. کہا وہ حسن اور حسین صلوات اللہ علیہ ہیں. اور تفسیر فرات ہے, اس کی جلد نمبر 2 ہے. آگے جی. جعفر محمد صلوات اللہ علیہ سے روایت ہے کہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. اسی نے 2 سمندر رواں کیے جو باہم مل جاتے ہیں, ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے, وہ اپنی حد سے تجاوز نہیں کر سکتے. فرمایا علی اور فاطمہ 2 گہرے سمندر ہیں, ان دونوں میں سے کوئی بھی اپنے صاحب سے نہیں بڑھتا. تفسیر فرات اور صفحہ نمبر اس کا 47. یعنی کہ دونوں ایک دوسرے کی فضائل کے قائل اور ایک دوسرے کے فضائل کو جانتے ہیں. یہ ہے ان کی حد. یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا میں کسی حد کے قائل ہیں, یہاں پر تو وہ بے حد ہے, کیونکہ تخلیق دنیا کو کرنے والوں کی حد نہیں ہوتی, وہ آپس میں دونوں کی حد ہے. جی آگے. بطریق آپ کے خطبہ میں ہے جو نہج البلاغہ میں ہے, ارمن کہ ہاں میرا نام بطریق ہے. باب دار الحکمت, حکمتوں کے گھر کا دروازہ, حکمتوں کے گھر کا دروازہ. نبی کریم نے فرمایا میں حکمتوں کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ. نور الابصار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر ہے 184. آگے. باب الجنت, جنت کا دروازہ. ہاں جی, نمازوں سے جنت میں نہیں جانا, روزوں سے جنت میں نہیں جانا, حج کرنے سے جنت میں نہیں جانا, یہ ہے باب الجنت, جنت کا دروازہ. سعید بن جنادہ العوفی سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے سنا, علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ عرب کے سردار ہیں. میں نے کہا کہ کیا آپ عرب کے سردار نہیں ہیں؟ آپ صلوات اللہ علیہ نے فرمایا میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں اور علی عرب کا سردار ہے. جس نے اس سے محبت کی اللہ نے اس سے محبت کی اور اسے ہدایت دی, جس نے اس سے دشمنی رکھی اللہ نے اس سے نفرت کی اور اسے اندھا کر دیا. اللہ کا حق میرے حق کی طرح ہے, اسی کی اطاعت میری اطاعت ہے.
سوا اس کے کہ میرے بعد نبی نہیں ہے. جس نے اسے چھوڑا اس نے مجھے چھوڑا, جس نے مجھے چھوڑا اس نے اللہ کو چھوڑا. میں حکمت کا شہر ہوں اور دراصل یہ جنت ہے. وہ حکمت جو ہے جس کا میں شہر ہوں وہ جنت ہے اور علی اس کا دروازہ ہے. پس راستے سے ہدایت لینے والا جنت میں نہیں جائے گا مگر اس کے دروازے سے. علی خیر البشر ہے. جس نے اس کا انکار کیا اس نے کفر کیا. بات ہی ختم ہے جی. مایت المنقبت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر ہے اس کا 56. بات ہی ختم ہو گئی کہ جس نے بھی علی کے فضائل کا نہیں, علی کے کسی بھی فضائل کا انکار کیا کافر ہو گیا جی, مشرک ہو گیا, کافر ہو گیا. جس نے کسی کو علی سے بڑھایا, جس نے کسی کو علی کے مقابلے پہ لایا, جس نے علی کے دشمنوں کو رضی اللہ کہا, جس نے علی کے دشمنوں کو علی کے مقابلے میں بٹھانے کی کوشش کی وہ کافر ہو گیا. یہ اس روایت کے مطابق, اس حدیث کے مطابق. آگے جی بریہ آپ علیہ السلام نے اپنے خطبہ میں ارشاد فرمایا تورات میں میرا نام بریہ ہے, یعنی شرک سے بری. مانی الاخبار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر ہے اس کا 58. آگے بضاعت الرسول, رسول کا حصہ. آئے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بضاعت الرسول, رسول کا حصہ. ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنت, اصحاب الجنت هم الفائزون. اہل دوزخ اور اہل جنت برابر نہیں ہو سکتے, اہل جنت ہی کامیاب و کامران ہیں. حشر کی آیت نمبر ہے 6. پھر فرمایا اصحاب جنت وہ ہے جس نے میری اطاعت کی اور میرے بعد علی صلوات اللہ علیہ کی ولایت کو قبول کیا. خبردار جان لو کہ علی میرا حصہ ہے. جس نے اس سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی. پھر علی کو بلایا اور فرمایا ہے علی تیری لڑائی میری لڑائی, تیری دوستی میری دوستی ہے اور تو میرے اور میری امت کے درمیان علم ہے. تفسیر فرات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر ہے 183. الباس شدید, سخت عذاب. کون؟ علی. اوپر دوزخ میں جلنے کی نہ سوچیں جو علی کے منکر ہیں. الباس شدید, سخت عذاب. برکی نے جس سے روایت کیا اس نے مرفوعاً ابو بصیر سے, اس نے ابو جعفر صلوات اللہ علیہ سے روایت کی ہے کہ جس میں ہے کہ تاکہ وہ اپنے پاس کے شدید عذاب سے ڈرائے. فرمایا سخت عذاب علی صلوات اللہ علیہ ہیں. وہ رسول کے قریب میں سے اور وہ لوگ رسول کے قریب میں سے ہیں. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے قتال کیا. اس لیے اللہ نے فرمایا تاکہ وہ منکرین کو اپنے پاس کے شدید عذاب سے ڈرائے. نبی کو اللہ کہتا ہے الکہف, سورہ الکہف آیت نمبر ہے 2. تفسیر عیاشی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر ہے 276, جس میں اللہ کہتا ہے کہ اے میرے نبی ان منکرین کو, ان کفار کو, ان منافقین کو جو تمہارے قریب عذاب ہے اس سے ڈرائیں. جی وہ کون ہے؟ علی ابن ابی طالب علیہ السلام. بطرس آپ صلوات اللہ علیہ خطبے میں ارشاد فرمایا رومیوں کے ہاں میرا نام بطرس ہے. باب حتیٰ کا دروازہ. سلیمان الافری سے روایت ہے کہ میں نے ابو الحسن امام رضا صلوات اللہ علیہ کو اللہ کے اس قول کے بارے میں فرماتے ہوئے سنا, اور حتیٰ بخشش کہتے جاؤ ہم تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے. البقرہ آیت نمبر ہے اس کی 58. فرمایا ابو جعفر موسیٰ علیہ السلام نے کہ ہم تمہارے حتیٰ کے دروازے ہیں, 14 کے 14 بخشش کے دروازے ہیں. یہ ہے تفسیر عیاشی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر ہے 83. یعنی کہ آپ نے فرمایا ہم 14 ہی وہ در ہیں جن سے گزر کر تمہیں جنت میں جانا ہے. وہی در ہیں اور یہی سے ہی جنت میں جانا ہے. انہی کا منکر ہو کے, انہی کی ولایت کو جھٹلا کے, انہی کے مقابلے میں کسی اور کو ولی مان کے, انہی کے مقابلے میں کسی اور کو لا کے, انہی کے مقابلے میں کسی اور کو خلیفہ تسلیم کر کے, یہی سے تو دوزخ میں جانا ہے جی. اور انہی کے گھر سے, انہی کے پیروں سے ہی جنت ملنی ہے اور انہی کے پیروں سے ہی کامیابی دنیا میں بھی آخرت میں بھی.
کیونکہ دنیا میں جب کوئی ان کے پاؤں میں اپنا سر رکھتا ہے نا تو خدا کی قسم سیاح خود بخود ہو جاتا ہے، سمجھ خود بخود آ جاتی ہے، زبان یہ خود دیتے ہیں، دماغ یہ خود دیتے ہیں۔ بندے کی کیا اوقات ان کے فضائل پڑھ سکے، یہ فضائل پڑھنے کے لیے زبان وہ خود دیتے ہیں۔ اور ان کے فضائل کا منکر، ان کی ولایت کا منکر، ان کی ولایت کے مقابلے میں کسی اور کی ولایت کو ماننے والا کافر ہے۔ نبی مکرم کی حدیث مبارکہ البیت گھر، سعد بن محل نے مرفوعاً روایت کی ہے کہ آئمہ بیوت ہے اور ان گھروں کے دروازے بھی آئمہ ہیں۔ تفسیر عیاشی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 105۔ یعنی کہ یہ جو ہے نا آئمہ، یہ وہ گھر ہے جہاں سے بخشش ملنی ہے، جہاں سے خیرات ملنی ہے، جہاں سے رزق ملنا ہے، جہاں سے اولاد ملنی ہے، جہاں سے تمام کائنات کا نظام چلتا ہے۔ البتین من العلم، علم سے بھرپور۔ ابایا بن ربی سے روایت ہے کہ ایک آدمی ابن عباس کے پاس آیا اور کہا مجھے انزع البتین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ کے بارے میں بتائیے۔ لوگ اس کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس نے اس سے کہا تم نے ایسی ہستی کے بارے میں سوال کیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد زمین پر اس سے افضل کوئی نہیں، وہ رسول اللہ کے بھائی، آپ کے وسیع، آپ کے خلیفہ، آپ کے نائب اور امت کے لیے آپ کے خلیفہ ہیں۔ وہ شرک سے بہت دور اور علم سے لبریز ہیں، علم سے لبریز ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو روز قیامت نجات چاہتا ہے، جو روز قیامت نجات چاہتا ہے وہ علی کا دامن تھام لے، وہ علی کی ولایت کا دامن تھام لے، ان کے پاؤں میں سر رکھ دے۔ کفایت الطالب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر ہے 45۔ انشاءاللہ اس کے بعد آگے پڑھیں گے، ختم ہی نہیں ہوتے۔ علی کے نام پڑھ رہا ہوں، علی کے اسماء الحسنہ پڑھ رہا ہوں۔ آئے 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 مولا غازی آپ کو اتنے دن انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، یا علی مدد۔